اچھا دنیا بھر کی جو اشرافیاں ہیں انہوں نے دبئی میں جو کتنے خرب کی جائیدادیں بنا لی ہیں، دبئی لیکس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے رہبر ایک نعرہ بڑے تسلسل سے لگاتے آئے ہیں، اور وہ نعرہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ جی غریبوں سے ہمدردی کا نعرہ۔ مگر یہ نعرہ ایک سیاسی فریب سے بڑھ کر اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، کچھ نہیں سنائی دیتا۔ 77 سال میں یہ نعرہ ہر جماعت نے لگایا، کوئی جماعت پیچھے نہیں رہی ہے، ہر سیاسی لیڈر نے ایک سے بڑھ کر ایک انرجی کے ساتھ اس نعرے کو لگایا ہے، بڑے انتھوزیزم کے ساتھ اس نعرے کو لگایا ہے، مگر کوئی بھی کتنی انقلابی سیاسی جماعت کہلاتی ہو اس نے کسی غریب کو حاکم بالکل نہیں بنایا۔ یہ سچ ہے نا؟ کسی غریب کو آپ نے کبھی حاکم بنے ہوئے دیکھا ہو؟ حاکم تو دور کی بات، ہمارے وزراء اعظم نے تو اپنے مشیروں میں بھی کسی غریب کو لفٹ نہیں کروائی، کسی غریب کو اس ڈر سے جگہ ہی نہیں دی کہ کہیں کابینہ میں غربت کا شکار ہی نہ ہو جائے کابینہ۔ اب ایک جماعت نیا پاکستان بنانے چلی تھی، مگر یہاں ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی پرانے حکمرانوں کی پیروی کرنی شروع کر دی، چون چون کر کروڑ پتی مشیر، ارب پتی کھرب پتی مشیر اور وزیر لگائے گئے، بلکہ ایسے مشیروں کو ترجیح دی گئی جن کے پاس دوہری شہریت بھی تھی۔ ایک جماعت کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بڑا مقبول ہے، اس اقتدار کے وانوں تک لے آیا یہ نعرہ، مگر اب دیکھ لیں کہ دبئی لیکس میں یہ راز کھل رہا ہے کہ یہ دراصل روٹی کپڑا مکان دبئی میں مکان کا نعرہ بھی تھا، اور وہ پارٹی رہبر لیڈر کے خاندان کا مکان، اور اس جماعت کے پاس بھی عوام کے لیے بہت بڑے بڑے حسین نعرے ہیں، اور عوام اب دیکھ رہی کہ نعروں کے علاوہ اور کیا ملے گا۔ دبئی لیکس نے ایک بار پھر سے اس جماعت کی بھی اصلیت عوام پر کھول دی ہے، جو پاکستانیوں پر یہ احسان جتاتی نہیں تھکتی ہے کہ اس نے اپنے دور میں سب سے زیادہ میگا پروجیکٹس بنائے، اس جماعت نے اپنے دور میں پاکستان کو سب سے زیادہ ترقی دی۔ اس جماعت کا نعرہ بھی یہی تھا کہ جی امن، ترقی، خوشحالی، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جماعت کے دور میں بھی پاکستان نے اتنی ترقی کی یا نہیں کی اس کا جواب تو تاریخ دے گی، مگر اس پارٹی کے لیڈر کے بچوں نے بے شک بہت زیادہ ترقی کی۔ لندن میں جن کی جائیدادیں نکلیں تو دبئی میں بھی ان کی جائیدادیں نکل آئیں، اور یہ کوئی میرے خیال سے ناممکن بات نہیں ہے کہ کل کو اگر کسی اور ملک سے جڑی لیکس آ جائیں تو شاید وہاں بھی ہمارے سیاستدانوں کی جائیدادیں نکل آئیں۔ آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور یہی میرے خیال سے ہمارا المیہ رہا ہے، یہی پاکستانیوں کی بدقسمتی کا نوحہ رہا ہے کہ ایسا ملک جو وسائل سے مالا مال ہے، اتنا ہمارے پاس وسائل ہیں، مالا مال ہیں ہم، اور پھر بھی ہمیں IMF سے $1 ارب کے لیے تگنی کا ناچ ناچنا پڑے، اور اسی غریب ملک کے حکمرانوں کے لیے بیرون ملک اربوں خربوں ڈالر کے اثاثے سامنے آ جائیں۔ اور یہ راز ایک مشترکہ عالمی تحقیقاتی صحافتی پروجیکٹ نے کھولا ہے کہ جی UAE متحدہ عرب امارات کے جو تجارتی مرکز ہیں دبئی میں دنیا بھر کے شرافیہ کی اربوں خربوں کی ڈالرز کی جائیدادیں ہیں، اور یہ جن کی جائیدادیں ہیں ان میں نامور سیاستدان ہیں، عالمی پابندی یافتہ افراد، منی لانڈرز اور جرائم پیشہ افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ 400 ارب کی ان جائیدادوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ دیکھ لیں مطلب ہم کتنا غریب ملک ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں جائیدادوں میں، مطلب جن کی جائیدادوں کی مالیت آپ کو پتہ ہے $11 ارب ہے۔ اس تحقیقاتی پروجیکٹ پر 58 ممالک کے 74 میڈیا اداروں کے رپورٹرز نے کام کیا ہے۔ دبئی لیکس کی اس فہرست میں ذرا سن لیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے تینوں بچوں بلاول، آصفہ، بختاور ان کے نام شامل ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بیٹے حسین نواز کی جائیدادیں بھی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اہلیہ، پیپلز پارٹی کے شجیل میمن صاحب اور ان کے اہل خانہ بھی دبئی میں جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب، فرح گوگی، شیر افضل مروت بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اب اس لسٹ میں اہم جو سرکاری عہدیداران ہیں، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ایک پولیس چیف اور ایک سفارتکار، ایک سائنسدان کا نام بھی اس میں آ گیا ہے۔ جی یہ تمام افراد یا تو خود دبئی میں جائیدادیں رکھتے ہیں یا پھر ان کے بچوں اور اہلیہ کے نام پر جائیدادیں نکل آئی ہیں۔ اب سوال جائیدادیں رکھنے پر نہیں ہے، بلکہ اس پر اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جائیدادیں ڈکلیئر ہیں یا پھر نہیں ہیں، اور ان کی خریداری کے لیے پیسہ کیسے اور کہاں سے آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے، لیکن یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ غریب ملک کے غریب عوام کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں تو غریب بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے رول گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔